بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان کا پہلا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ پہلے 3 لیکچرز میں آپ کو پورا واقعہ سنایا گیا ہے، اور آج اس کا آخری حصہ ہے اشعار پہ مشتمل۔ انشاءاللہ ان اشعار کا ہم ترجمہ سیکھیں گے، اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے، اور کچھ الفاظ کی گرامر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا مرکزی مفہوم یہ ہے ان اشعار کا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس پر اترانا اور اس پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل ہمارا کیریئر، ہمارا مستقبل آخرت ہے، اس لیے یہاں کی عیاشیوں میں آ کے ہم اللہ کے اس اللہ کو نہ بھول جائیں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ اس کا پیغام بھی ہے، مرکزی خیال بھی۔ باقی اس میں جو واقعہ ہے، چونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اکثر باتیں واقعات کی صورت میں کرتے ہیں، یہی ان کے اندر ایک خوبصورتی ہے، اور ہر واقعے کے اندر ایک سبق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایران کے بادشاہ فریدون کے دربار میں گیا۔ یہ فریدون بہت نیک اور عدل والا بادشاہ تھا ایران کا، اور بہت ہی خدا ترس تھا۔ اس نے اپنے محراب پہ، کمرے پہ، اس کی پیشانی پہ، طاق کہتے ہیں محراب یا کمرہ، اطاق کمرہ اور طاق کہتے ہیں محراب، تو جہاں پہ ان کا تخت تھا یا کرسی تھی یا سٹیج تھا جس پہ بیٹھتے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا یہ 3 اشعار کا بند۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ اس دنیا پر فخر نہ کریں، اس پر بھروسہ نہ کریں، یہ آنی جانی چیز ہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ آئے اور کئی گئے، اس دنیا نے کئیوں کو پالا اور کئیوں کو مار دیا۔ آپ کی توجہ دنیا بنانے والے پہ ہونی چاہیے، خالق اور مالک بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، اور پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ یہی مٹی کا ایک ڈھیر، مٹی کی ایک مٹھ جو مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتی ہے۔ اب مرنا تو ہر ایک کو ہے، جان نکل جائے تو بادشاہ کا جسم بھی مٹی میں جاتا ہے، اور ایک فقیر اور درویش اور غریب نادار آدمی کا جسم بھی کہاں جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کا جسم، اس کی ڈیڈ باڈی کہیں فریم میں کوئی سجا کے رکھ دی گئی ہو شو کیس کے اندر نمائش کے لیے، نہیں، وہ بدبودار ہو جائے گا، سڑاند پیدا ہو جائے گی، وہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جلد از جلد اس کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ تو جب مر کر ایک ہی ٹھکانے پہ جانا ہے تو کیوں ہم اس مٹی کے اوپر اکڑ کے چلیں اور اس پر فخر کریں؟ تو یہ کتنا پیارا سبق ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس میں دے رہے ہیں۔ آئیے ہم اشعار کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ بر طاق ایوان فریدون، ایوان کہتے ہیں دارالحکومت کو، دربار کو۔ ایوان سلطنت آپ نے پڑھا ہوگا، ایوان بالا جو سینٹ ہے اس کو ایوان بالا کہتے ہیں، ایوان زیریں پارلیمنٹ کو ایوان کہتے ہیں۔ تو ایوان کا معنی دربار، ہاؤس اور محل، یا آپ کوئی بھی نام دے دیں، قصر کہہ لیں۔ طاق کا معنی محراب، بر کا مطلب پر، بر طاق فریدون، بر طاق ایوان فریدون، فریدون بادشاہ کے دربار کے محراب پر
نبشتہ بود، لکھا تھا. آپ کے لیے یہ نیا لفظ ہے نبشتہ. ویسے لکھنے کی فارسی کیا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ نوشتن. کیا ہے؟ نوشتن. نوشتن بھی بولتے ہیں، اور اس کی دوسری فارسی ہے نبشتن. یہ دونوں مترادف ہیں، نوشتن بھی لکھنا اور نبشتن بھی لکھنا. نبشتہ بود، لکھا ہوا تھا. جہاں، اے برادر، اے برادر، اے بھائی. جہان یہ دنیا، نہ ماند نہیں رہتی. ماندن کا معنی ہوتا ہے رہنا. ماندن، ماندن کا معنی ہوتا ہے رہنا، رہنا، اور اس کا مضارع ہے ماند. نہیں رہتی. بکس کسی کے ساتھ، کسی کے پاس. با کا معنی پاس. کس شخص کے لیے. کس یہ اس میں موصولہ ہے اللہ جی کے معنی میں. کسی شخص کے پاس یہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے، یہ دنیا میرے بھائی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی. دل اندر جہاں آفریں. جہاں آفریں، جہاں کو پیدا کرنے والا. آفریدن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور اس کا مضارع ہے آفرد، آفریند. کیا ہے؟ آفریند. یہ اس کا مضارع ہے. آفریدن سے آفریند، اور آفریند سے دال ہٹا دیں تو آفرین. تو جہاں آفرین، جہاں کو پیدا کرنے والا، اور جہاں آفرین، جان کو پیدا کرنے والا. جہان آفرین، جہان کو، دنیا کو پیدا کرنے والا، اور جہاں آفرین، جان کو پیدا کرنے والا. عموماً لوگ یہ مصرع غلط پڑھ جاتے ہیں. شعر پڑھتے ہیں جب، جان دی ہوئی اسی کی تھی. ہاں نہیں، اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی. لکھ دیتے ہیں جان آفرین کے سپرد کر دی، حالانکہ جان آفرین کے سپرد کر دی ہے. جان آفرین کے سپرد کر دی. جان آفرین نہیں ہوتا، یہ مرکب اضافی نہیں ہے. جا آفرین اس میں فاعل ہے، جان کو پیدا کرنے والا. دل کو خالق کے اندر، اندر جہاں آفرین، اندر اس میں حرف جار ہے، اندرون، اندر. پیدا کرنے والے میں، جیسے در ہے نا میں، اسی کا مترادف ہے اندر. اندر کے اندر بھی در موجود ہے. تو پیدا کرنے، جہان کو پیدا کرنے والے کے اندر دل کو کیا کر، باندھ لے. بند میں نے بند کر لے. بندن، بستن اس کا مصدر ہے. کیا ہے؟ بستن، اور اس کا مضارع بندد. بندد باندھے، اور بندد کی دال ہٹائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بندد کی دال ہٹائیں تو بند، فعل امر بن جاتا ہے. بند میں نے بند کر لے، باندھ لے. اپنے دل کو خالق جہاں میں باندھ لے. دل کو خالق جہاں میں باندھ لے. و بس، اور بس. یہی بڑا کارنامہ ہوگا آپ کا. کسی اور کے اندر اپنا دل نہ لگا، جہان کے اندر نہ لگا، بلکہ خالق جہاں کے اندر اپنا دل لگا. جیسے سورہ قریش میں ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت. فلیعبدوا
رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ یہ جو اے قریش والو، یہ جو تمہارے قافلے، تجارتی قافلے صبح و شام بے دھڑک عرب کے صحرا میں سفر کرتے ہیں، کوئی لوٹ مار کا تمہیں خدشہ نہیں ہوتا، سارے قافلے لٹ جاتے ہیں، یہ اس وجہ سے تم محفوظ ہو، امن میں ہو کہ تم کعبہ کے متولی ہو۔ لہٰذا جس نے یہ کعبے کی نعمت دی ہے اور اس کے صدقے تمہیں تحفظ دیا ہے، اس کعبے کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں نے کیا کر دیا؟ لوگوں نے کعبے کی پوجا شروع کر دی اور رب کعبہ کو چھوڑ دیا۔ کیا کرتے تھے؟ جب قربانی کرتے تو وہ خون اور گوشت کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے تھے، گویا کعبہ بڑا خوش ہوگا، جبکہ یہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کو کھلا دینا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو مطلوب و مقصود ہے۔ اس لیے یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ یہ جہان جس کی چمک دمک تمہیں لبھا دیتی ہے اور تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اور تم اس جہان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہو۔ پوجا کس کی ہونی چاہیے؟ جس نے اس جہان کو پیدا کیا۔ دل اندر جہاں آفریں بند، دل کو جہان کے پیدا کرنے والے کے اندر باندھ لے، وہ بس اور بس۔ ایاک نعبد کا مطلب ہی یہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی، لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے جھکنے اور اس کے آگے تھر تھر کانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فریدون بادشاہ نے اپنے دربار میں یہ لکھوایا ہوا۔ سبحان اللہ، ہمارے بادشاہ نے تو کلمہ طیبہ لکھوایا ہوا ہے پارلیمنٹ کی ماتھے پہ، لیکن ڈرتے غیر اللہ سے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ڈر کس کا ہے؟ تو غیر اللہ کا ڈر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں آفریں کو بھلا دیا ہے۔ مکن تقیہ، تقیہ نہ کر، مکن کون کس سے بنائے والا؟ کردن سے مضارع کند، کند سے دال ہٹا دی تو بن گیا کن، اور میم لگا دی شروع میں، پہلے نہیں بن گیا مکن، نہ کر بھروسہ بر ملک دنیا، دنیا کے ملک پر، دنیا کی سلطنت پر، دنیا کے اقتدار و اختیار پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر۔ وہ پشت، اور اس پر پشت نہ لگا، اپنی ٹیک دنیا اور جہاں کی سلطنت پر نہ لگا، بلکہ کس کے ساتھ ٹیک لگا؟ جہاں آفریں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جہان میں جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اپنی ٹیک نہ لگا، اس کا سہارا نہ پکڑ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پوری قوم اللہ کی رسی کو تھام لے، پھر کسی کے آگے جھکنے اور کسی کے ہاتھوں بکنے کی نوبت نہیں آتی۔ سمجھ گئے اس شعر کا مطلب؟ مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، مکن تکیہ مکن پشت، یہ واو کا عطف، یہ واو جو ہے پشت کو تکیہ کے ساتھ ملا رہا ہے۔ مکن تکیہ، تکیہ نہ کر، مکن پشت، پشت نہ کر۔ میں اب کرسی پر بیٹھتا ہوں تو اپنی پشت کہاں لگاتا ہوں؟ کمر کس کے ساتھ لگاتا ہوں؟ یہ پشت ہے، ٹیک۔ اگر یہ ٹیک ہٹا دی جائے تو میں گر جاؤں گا۔ تو یہ عارضی سہارے ہیں، سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ اللہ کا۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کے ساتھ پشت لگانی چاہیے، اللہ ہی کے ساتھ تکیہ لگانا چاہیے، کسی اور کے سہارے پر نہیں رہنا چاہیے۔ کہ بس یار کس کا معنی بتایا تھا میں نے، کیا معنی ہے؟ شخص، بس یار کس بہت سے شخص، بہت سے لوگ، چون تو تیرے جیسے، چون میں نے جیسے، یہ مثل کے لیے ہے، ایز یو، لائک یو، تجھ جیسے، پرورد پالے، پروردگار پالنے والا، اور پرورد پالے، و کشت اور مارے، اس دنیا نے تجھ جیسے بہت سے اشخاص کو پالا اور مار دیا، جہان میں بہت سے آئے گئے لوگ۔ آخری شعر، اچھا، پروردن کا معنی پالنا، پروردن پالنا، اور اس کا مضارع کیا آئے گا؟ پرورد، کیا آئے گا؟ دال سے پہلے زبر، اور کشتن کا معنی مارنا، اور کشد نہیں، کشد نہیں آئے گا، ہاں ٹھیک ہے، کشد آئے گا، کشد سے کش بن جائے گا، کشد مارے۔ بیٹا جاگ رہے ہو؟ نہیں جاگ رہے، سیدھے ہو کے بیٹھو، ٹیک چھوڑ دو۔ مکن تکیہ بر میز، میز پہ تکیہ نہ لگاؤ۔ کشتن میں نے مارنا، کشت اس سے فعل ماضی مطلق بن گیا نون ہٹا کے۔ چو آہنگ رفتن، جب جانے کا وقت، آہنگ کا معنی وقت، رفتن جانا، کوچ کرنا، نکل جانا، تو جانے کا وقت جب کند ہوتا ہے، کردن کرنا کرتا ہے، جب جانے کا ارادہ کرتا ہے، کون؟ جانے پاک، جانے، یہ جسم کے اندر جو روح ہے نا، اس کو جانے پاک کہا گیا۔ یہ جو روح جانے کا ارادہ کرتی ہے، چے بر تخت مردن، پھر کیا ہے تخت پر مرنا، اور کیا ہے خاک کی سطح پر مرنا۔ روح کہتے ہیں چہرے کو اور سطح کو، تو گویا تخت پہ مرنا اور مٹی زمین کے اوپر لیٹ کے مرنا برابر ہو گیا نا۔ بھئی بادشاہ بھی مر رہا ہے، درویش بھی مر رہا ہے، دونوں ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، دونوں کی روح پرواز کر رہی ہے۔ اس لیے آپ موت کی تیاری کریں اور اس دنیا میں اپنا دل نہ لگائیں، خالق حقیقی سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں پختہ ایمان اور توکل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔